إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔ اسٹیج پر جلوہ افروز ذمہ داران، میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے بھائی، میری تمام جمعیت کے ذمہ داران اور میرے پیارے بچوں، بھائیوں، میرے عزیزوں، اور جو خواتین آئی ہوئی ہیں، میری ماؤں بہنوں، میں سب سے پہلے تو آپ سب کو یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ایمان پر جنت رکھی ہے اور عقیدے کے فساد پر جہنم رکھی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ کل جب قیامت کا دن ہوگا، کل جب سارے انسان اور سارے جنات اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ نے فرمایا کہ دو گروہ ہوں گے، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ ایک گروہ جنت میں جانے والا اور ایک گروہ جہنم میں جانے والا۔ میرے عزیزوں، ان دو گروہ کے علاوہ کوئی تیسرا گروہ نہیں ہے، یا تو جنت میں ہے جانا اور یا تو جہنم میں۔ تو اگر ایمان حاصل ہو گیا، اور ایمان بھی کیسا، بہت غور سے میری بات سنیے میرے عزیزوں، اس لیے کہ آج کل بڑے دھوکے عام ہیں۔ ایمان کے نام پر کفر بک رہا ہے، ایمان کے نام پر شرک بک رہا ہے۔ اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، ٹھہریے، رکیے، اللہ جل جلالہ جل شانہ عم نوالہ العزیز المتعال رب کائنات معبود برحق کیا فرماتا ہے؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، لیکن اپنے ایمان میں ظلم داخل نہیں کیا۔ صحابہ کرام سب کے سب عرب ہیں، عربی زبان کے سمجھنے والے ہیں، اسی میں پیدا ہوئے پلے بڑھے۔ صحابہ کرام، بخاری شریف کی روایت ہے کتاب التفسیر کی، صحابہ کرام کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، ولم یلبسوا بظلم کا کیا مطلب ہے کہ ایمان لائے اور ظلم نہیں کیا؟ اے اللہ کے رسول، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ظلم کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق مصدوق ہے، جو اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے، اللہ ان پر وحی کرتا ہے تو بولتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ بظلم ای بشرک، جو ایمان لائے پھر شرک نہیں کیا، اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے، جنت ان کے لیے ہے۔ یوں دعویٰ کر دینے والے کہ ہم ایمان لائے، یہ تو منافق بھی دعویٰ کرتے تھے۔ یہ دعویٰ کر دینے والے کہ ہم ایمان لائے، یہود بھی کہتے تھے، نصارہ بھی کہتے تھے،
مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو تو مانتے ہی تھے، اللہ کے لیے نماز پڑھتے تھے، وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، اللہ کے لیے نماز پڑھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، اللہ کے گھر کا طواف بھی کرتے تھے، ننگے ہو کے طواف کرتے تھے، کہتے تھے اللہ تعالیٰ کو ان کپڑوں کے ساتھ جس میں ہم نے گناہ کیا ہے ان کپڑوں میں نہیں جائیں گے، ذرا محبت دیکھیے اللہ سے محبت دیکھیے۔ لیکن نہیں نہ، یہ محبت سب ایک طرف، جس بنیاد پر یہ دنیا قائم ہوئی، جس بنیاد پر میزان قائم ہوگا، جس بنیاد پر اللہ نے انبیاء اکرام کو بھیجا، وہ کیا ہے کہ اے نبی تم سب کے سب جاؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ میری توحید اختیار کریں، میرے ساتھ شرک نہ کریں۔ اگر تم نے توحید اختیار کی تو تمہاری ہر نیکی قابل قبول ہے، یہاں تک کہ اگر کسی نے راستے سے ایک پتھر کا ٹکڑا ہٹا دیا، کنکر ہٹا دیا، راستے میں پڑا ہوا کانٹا ہٹا دیا، تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، صدقات میں یہ شمار ہوگا۔ اور میرے عزیزوں، بڑی خطرناک بات، بہت ڈرنے والی بات، لرزہ طاری کر دینے والی بات، کہ اگر ہم نے شرک کیا تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، طواف، عمرہ، خیرات، صدقات، تلاوت کچھ قابل قبول نہیں، کچھ قابل قبول نہیں۔ سورہ غاشیہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ہل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں ڈھانپ لینے والی چیز کے بارے میں خبر پہنچی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، جس روز چہرے ڈرے ڈرے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، کتنے ہی ایسے لوگ آئیں گے جو بڑی محنت کرنے والے ہوں گے، ناصبہ عبادتیں کر کر کے تھک جانے والے لوگ ہوں گے، تسلا نارن حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں، دہکتی ہوئی آگ میں انہیں جھونک دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں، بڑی ڈرنے والی بات ہے، میرے نوجوانوں، میری ماؤں بہنوں، بہت ڈرنے والی بات ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ نماز پڑھ لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، ہم سمجھتے تھے کہ روزہ رکھ لیں گے تو جنت مل جائے گی، ہم سمجھتے تھے کہ خوب نیک کام کر لیں گے، طواف کر لیں گے، عمرہ کر لیں گے جنت مل جائے گی، ہم سمجھتے تھے اللہ کا ذکر کر لیں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ لیں گے جنت مل جائے گی، ہم تو یہ سمجھے بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ کہتا ہے نہیں، پہلے اپنے آپ سے شرک کو دور کرو پھر میری بارگاہ میں آؤ۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے شرک کر لیا اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ان مشرکوں کے لیے، ظالموں کے لیے کوئی مدد کو نہیں آئے گا، کوئی مدد کو نہیں آئے گا۔ عبادتیں قابل قبول ہوں گی، تھوڑا عمل بھی بہت ہے، اگر شرک نہیں ہے، اور اگر تمہاری زندگی میں داخل ہے شرک، تو پھر عبادتوں کے پہاڑ بھی کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ نے کیا کہا؟ میرے عزیزوں، کیا فرمایا اللہ نے؟ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کل بروز قیامت جب لوگ نامہ اعمال لے کر آئیں گے، یہ نماز ہے، روزہ ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ حج ہے، یہ عمرہ ہے، یہ طواف ہے، یہ صدقات ہے، یہ خیرات ہے، یہ قربانی ہے، یہ ذکر ہیں، یہ اذکار ہیں، یہ صلہ رحمی ہے، یہ دیکھیے ماں کے ساتھ اچھا سلوک، باپ کے ساتھ اچھا سلوک، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک، ڈھیر
نیکیاں لے کر آئیں گے. اور اللہ جل جلالہ کیا فرماتا ہے؟ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. ہم ان کے نامہ اعمال کو میزان پر رکھیں گے. دوسری جگہ پر فرمایا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. ہم ان کے نامہ اعمال کو لیں گے اور مانند خاک اڑا دیں گے. اے میرے عزیزو، میرے بچوں، بہت ڈرنے والی بات ہے. ہم سمجھتے تھے کہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ نماز پڑھنے لگے. ہم سمجھتے تھے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سارے لوگ متحد ہو جائیں. ہم سمجھتے تھے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے اچھا ہو جائے، بیٹا اپنے باپ کے لیے اچھا ہو جائے، شوہر اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو جائے، بیوی اپنے شوہر کے لیے اچھا ہو جائے، یا سارے لوگ نیک ہو جائے، لمبی داڑھی ہو جائے، سروں پہ ٹوپی ہو جائے، پیجامہ ٹخنے سے اوپر ہو جائے، لوگ قرآن کی تلاوت کرنے لگے، صدقات خیرات کرنے لگے. میرے عزیزو، ہم سمجھتے تھے کہ اس میں جنت رکھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب بعد کی چیزیں ہیں، اس پر تو جنت کے درجات ملتے ہیں. سب سے پہلے تو جنت میں داخل ہونا ہے، اور جنت میں داخل ہونے کی ضرورت اور سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ توحید پر آ جائیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اور آپ کو مثال دوں گا تو آپ حیرت کریں گے. آپ سوچیں گے کہ ہماری سوچ میں اور ہمارے نبی کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، چھوٹے ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ میں رہتے ہیں. دیکھیے، اللہ کے نبی کے ساتھ میں اللہ کے نبی ان کی تربیت کر رہے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں. اچھا آپ بتائیے، آپ اگر باپ ہیں یا بڑے بھائی ہیں، آپ کا بیٹا ہے یا آپ کا بھائی ہے، آپ اسے جب سمجھائیں گے تو کیا سمجھائیں گے؟ آپ سمجھائیں گے کہ بیٹا نیک رہو، آپ کہیں گے نماز پڑھا کرو، آپ کہیں گے دیکھو اچھا بولا کرو، دیکھو گالیاں مت دیا کرو. یہ ساری باتیں بہت اچھی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ذہن کے اندر، اس دماغ کے اندر جو سب سے پہلے چیز ڈال رہے وہ کیا ہے؟ میں آپ کو روایت سناتا ہوں. وعن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. اللہ کے نبی سفر کر رہے تھے، ایک اونٹنی پہ یا خچر پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کے پیچھے عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہیں. تقریباً 9-10 سال کی ان کی عمر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ چل رہے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں یا غلام، اے بچے سن. وہ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول لبیک. آپ کچھ نہیں بولے، بالکل خاموش. تھوڑی دور آگے چلنے کے بعد کہتے ہیں یا غلام، اے بچے سن. وہ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول پھر چپ ہو گئے، کچھ نہیں بولے. پھر تھوڑی دور آگے چلے، آپ نے کہا یا غلام، اے بچے سن. وہ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں تیار ہوں، بتائیے. اللہ، یہ 3 بار کیوں کہا؟ تاکہ ذہن بالکل متوجہ. بچے ہیں، بچوں کا ذہن ادھر ادھر بھاگتا رہتا ہے، لیکن ایک شفیق نبی جس کی حیثیت ایک بھائی کی بھی ہے، جس کی حیثیت ایک شوہر کی بھی ہے، جس کی حیثیت ایک باپ کی بھی ہے، جس کی حیثیت ایک مسلمانوں کی مصلح کی بھی ہے، امام کی بھی ہے، رسول ہے، قائد ہے، امام ہے. وہ کیسے تربیت کر رہے ہیں، اس کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے سب کو. جو باپ ہے اس کے لیے بھی، جو ماں ہے اس کے لیے بھی، جو بھائی ہے اس کے لیے بھی، جو ذمہ دار ہے وہ اپنے مامورین کے لیے بھی، جو مسجد کا امام ہے اپنے مقتدیوں کے لیے. تربیت کا موقع، وہ چیز جو جڑ ہے میرے عزیزو، جڑ، بنیاد. جب بنیاد اچھی ہوتی ہے تو عمارت اچھی ہوتی ہے. بنیاد اگر ڈھیلی ڈھالی کمزور ہو جائے تو عمارت شاندار بنے گی اور گر پڑے گی، دھام سے گر جائے گی.
آج نہیں تو کل گر جائے گی، اور بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں تو عمارت مضبوط ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے بچے سن، وہ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں تیار ہوں، بتائیے اب کیا کہا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اسْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اسْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ اے میرے بیٹے سن، تو اللہ کو یاد رکھ، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اس دماغ میں سب سے پہلے جو چیز جانی چاہیے، اس دل میں سب سے پہلے جو بسنا چاہیے، وہ اللہ جل جلالہ جل شانہ عم نوالہ۔ اللہ کو یاد رکھو، اللہ ہر طرح سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھ، اللہ کی مدد کو ہمیشہ اپنے سامنے پائے گا۔ میرے عزیزو، میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہاں پر رک جاؤں ایک منٹ کے لیے، اس لیے کہ کہیں بات میرے ذہن سے نکل نہ جائے۔ اس لیے آج ہم سب لوگ کہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، مسلمان بہت پریشان حال ہیں، کہاں گیا اللہ کا لشکر، کہاں گیا وہ لشکر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب نکلتے تھے تو آسمان سے فرشتے اتر جاتے تھے ان کی مدد کے لیے، ہمارے لیے کیوں نہیں اترتے؟ کہاں ہے وہ لشکر؟ میرے عزیزو، وہ لشکر تو ہے لیکن تمہارے پاس وہ ایمان نہیں، تمہارا ایمان شرک کے ساتھ ملا ہے، اور شرک کے ساتھ میں ملا ہوا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی بریانی کے دیگ بنائے اور آپ دیکھیں بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے، بڑی اچھی بریانی ہے، کیا شاندار بریانی ہے، ابھی کھایا جائے گا، مزہ آئے گا، اور آپ دیکھیں کوئی بدتمیز کھڑا ہو اور اس کے اندر پیشاب کرنے لگے تو کیا آپ کھائیں گے؟ چاہے جتنی اچھی بریانی ہو، پھر آپ نہیں کہیں گے اس کا گوشت بڑا اچھا، اس کے چاول بڑے اچھے، اس کا مسالہ بڑا اچھا، اس کی پکائی بہت اچھی، اس کی چاول کی ملائمیت دیکھیے، بہترین چاول ہے، بہترین خوشبو ہے۔ نہیں، آپ نہیں کھائیں گے، سب اٹھا کر پھینک دیں، سب پھینک دیں گے۔ کیوں؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے لیکن اپنے ایمان کے ساتھ میں شرک داخل نہیں کیا، جب شرک داخل نہیں کیا تو مومن، اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے ہم امن لکھ دیتے ہیں۔ فرمایا ولا تہنوا ولا تحزنوا، تم رنجیدہ مت ہو، تم غم مت کرو، کمزور مت کرو، وانتم العالون، تم ہی بلند رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو۔ بات پکی صاف ہو، تم مومن ہو تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی، اور اگر تم کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کے بعد تمہارے ہاتھوں میں کڑے پہنے ہوئے، گلے میں تعویذ پہنے ہو، پیروں میں گنڈے پہنے ہو، تمہاری عورتیں اپنے کمر پر تعویذ باندھے ہوئے ہیں، گنڈے باندھے ہوئے ہیں، تم اپنے گھروں پر اپنی گاڑیوں میں نیبو اور مرچی ٹانگتے ہو، تم باباؤں کے پاس جاتے ہو، مزاروں کے پاس جاتے ہو، اماموں کی طرف رجوع کرتے ہو، درختوں کی طرف جاتے ہو، دریاؤں کی طرف جاتے ہو اور ان کو پوجتے ہو، ان کو پکارتے ہو اور ان کو دعائی دیتے ہو، ان کو آوازیں دیتے ہو، تو اللہ کی قسم تم مومن نہیں ہو۔ تم دنیا کے سامنے اپنے ایمان کا ڈھنڈورا پیٹو لیکن تم مومن نہیں ہو، تم پکے منافق ہو، ایمان کا شائبہ باقی نہیں رہا، ایمان ہے ہی نہیں تمہارے پاس، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا، اور جب انہوں نے کہہ دیا تو ان کے علاوہ کسی کی بات قابل قبول ہی نہیں۔ ہمارے نبی نے جو کہہ دیا وہ صادق ہے، مصدوق ہے، سچے ہیں۔ انہوں نے کہا جو ایمان لایا اور شرک نہیں کیا تو اس کے لیے امن ہے، تمہارے لیے امن نہیں ہے، تم جھوٹے ہو۔ مکاروں کے لیے امن نہیں ہے، دھوکے بازوں کے لیے امن نہیں ہے، تم دھوکہ دیتے ہو اللہ کو، تم کہتے ہو ہم اللہ پر ایمان لائے
تم کہتے ہو اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، اور اس کے بعد آوازیں دیتے ہو، کسی اور کو پکارتے ہو، کسی اور کو دعائیاں دیتے ہو، کسی اور کو فریاد کرتے ہو کسی اور سے، اور تم سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے آسمان سے فرشتے اترے۔ یہی کیا کم ہے کہ تمہارے لیے عذاب کے فرشتے نہیں نازل ہو رہے کہ تمہاری ماریں اور تم زمین کے اندر دھس جاؤ۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہر آنے والا دن تم کو مہلت دیتا ہے کہ تم اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ ہر آنے والا سورج یہ اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ کے بندو آؤ، اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، تمہیں موقع دیا ہے کہ تم اللہ کے حضور گر جاؤ اور توبہ کرو، اور گڑ گڑا کر کہو کہ اے اللہ ہم ہر قسم کے شرک سے توبہ کرتے ہیں، ہم ہر قسم کے کفر سے توبہ کرتے ہیں، ہم اس شریعت پر ایمان لاتے ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ میرے عزیزوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس کے ذہن میں کیا بٹھا رہے ہیں؟ آپ توحید کی جڑ پکڑنا چاہتے ہیں نا، جڑ پکڑ لیجئے میرے عزیزوں، کان کو کھول لیجئے، کھل کے سنیے بالکل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو توحید کی جڑ بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ توحید کا یہ درخت جب اوپر اٹھتا ہے تو اپنی جڑ کی بنیاد پر اٹھتا ہے، اور اگر یہ جڑ کمزور ہے تو اس توحید کے ساتھ میں پھر شرک داخل ہو جاتا ہے۔ آج بھی یہودی کہتے ہیں ہم اہل توحید ہیں، اور وہ پکے مشرک ہیں، اللہ نے کہا کہ سب جہنم میں جائیں گے۔ توحید کا دعویٰ کرتے ہیں، آج بھی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن نہیں، جڑ کیا ہے؟ میرے عزیزوں، قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہم سب سے پہلے تو شکر ادا کرتے ہیں اس اللہ کا جس نے اپنے نبی کے ذریعے ہمارے سامنے کفر اور توحید کو، شرک کو سب کھول کر بیان کر دیا۔ ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ کس سے؟ عبداللہ ابن عباس سے، جن کی عمر 10 سال کی ہے، جو بچے ہیں ابھی، لیکن ذہن میں کیا پیوست ہو رہا ہے، کیسے توحید اتاری جا رہی ہے۔ میرے عزیزوں سنیے، یہ توحید جب آتی ہے نا، یہ نور ہے، یہ توحید نور ہے، روشنی ہے۔ جب یہ نور آتا ہے تو اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، جب رحمت اترتی ہے تو ساری بدبختی اور شقاوت سب دور ہو جاتی ہے۔ اللہ کے وہ فیصلے نازل ہوتے ہیں کہ انسان کا دل مضبوط ہو جاتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے۔ وہ صبح بھی اس پر رحمت، شام کو اس پر رحمت۔ اللہ کی قسم، جب وہ اپنے بستر پر لیٹا ہوا ہوتا ہے اور سو رہا ہوتا ہے، خراٹے لے رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی اس اہل توحید پر، اس موحد پر، اس شرک کو پھینک دینے والے پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ فرشتے اس کے لیے کھڑے ہو کر دعائیں کر رہے ہیں، اس توحید کی برکت ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جڑ، میرے عزیزوں جڑ دیکھیے، توحید کی جڑ دیکھیے۔ فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ اے میرے بچے، جب تجھے کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ، اگر تجھے کچھ مدد چاہنی ہو تو اللہ سے مدد چاہ۔ وَعْلَمْ، اور یاد رکھ، ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء، اگر یہ پوری سارے لوگ، یہ پوری کائنات، سارے انسان، سارے جنات سب مل کر اگر چاہیں کہ تجھے کچھ فائدہ پہنچا دے، لم ينفعوک بشیء الا قد كتبه اللہ لک، تو تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا سوائے یہ کہ میں نے لکھ دیا ہو، میں چاہوں تو فائدہ ملے گا۔ وَإِنِ اسْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر یہ سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں کہ تمہیں کچھ نقصان پہنچائیں تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا قد كتبه اللہ علیک، سوائے یہ کہ اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہو۔ اور سن، تیری تقدیر لکھی جا چکی، رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے۔ اللہ پر یقین کر، مانگنا، طلب کرنا، جب تم پریشانی میں آ جاؤ، جب تم مصیبتوں میں آ جاؤ تو اے میرے بندو، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ کسی کا محتاج نہیں، اور تمہارا امتحان ہے اس دنیا میں۔
یہ تمہارا امتحان ہے اس دنیا میں. اللہ نے تمہارے اوپر مصیبت ڈالی, پریشانیوں میں تم کو گھیر دیا. کیوں گھیر دیا؟ تم کیا جانو کیوں گھیر دیا؟ اس لیے گھیر دیا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم ذرا دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب تم پر مصیبت آ گئی تو تم نے کون سا عمل پیش کیا. توحید لے کر آئے یا شرک کی آمیزش کر ڈالی؟ ذرا سا پریشان ہو گئے, تم نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے کہا تمہیں ابھی نہیں دیں گے. اب دیکھنا یہ ہے تمہاری وفاداری کہاں جاتی ہے, تمہارا ایمان کہاں جاتا ہے. پھر تم نے کہا فلاں مزار پہ چلو, پھر تم نے کہا فلاں بابا کے پاس چلو, فلاں تعویذ لکھتے ہیں ان کے پاس چلو, فلاں گنڈا بناتے ہیں, گرہیں باندھ باندھ کر پھونکتے ہیں, جھاڑ پھونک کرتے ان کے پاس چلو, جادوگروں کے پاس. شیطان تم کو کھینچ کر لے کر گیا اور تم اس کے پیچھے 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 چلتے چلے گئے. تم تو توحید والے تھے, شرک کب سے کرنے لگے, اور ادھر تم نے شرک کر لیا اور ادھر تمہارے سارے اعمال برباد ہو گئے, تمہیں پتہ بھی نہیں چلا. تم سمجھ رہے ہو کہ میری داڑھی بڑی لمبی ہے, میری داڑھی بڑی خوبصورت ہے, تم سمجھ رہے ہو کہ ہم تو 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں, تم کہہ رہے ہو کہ ہم تو بڑے تقوی والے ہیں, ہم تو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اور تمہارے سارے اعمال شیطان نے برباد کرا دیے, تمہیں پتہ ہی نہیں چلا. کیوں؟ اللہ کے نبی نے بچوں کو کیا سکھایا؟ اذا سألت فاسأل اللہ, تجھے اگر کچھ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگ. اور سنیں گے اس کی تشریح, اللہ کے نبی کی حدیث سنیے, مزہ آ جائے آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے انداز پہ قربان ہو جائیے. کیا کہتے ہیں؟ لِيَسْأَلْ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى يَسْأَلَ شِفْعًا عَلَيْهِ انقطع. تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ جو کچھ مانگے اللہ سے مانگے, یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگے. اللہ, آج یہ مسلمان کہاں کھڑا ہے؟ آج یہ مسلمان کن کو دعائیاں دے رہا ہے, پکار رہا ہے, کہتا ہے ہم قبر پہ گئے تھے, ہم قبرستان گئے تھے, ہم نے کچھ نہیں مانگا, ہم نے ان سے یہ کہا کہ تم دعا کر دو میرے لیے. اللہ اکبر, کر لیا تم نے شرک, یہیں پر تمہارا شرک ہو گیا. جس اللہ کو تمہیں نمازوں میں پکارنا چاہیے, سجدے میں پکارنا چاہیے, جس اللہ کو رات کی تنہائی میں پکارنا چاہیے, جس اللہ کو تمہیں مصلی پر کھڑے ہو کر پکارنا چاہیے, جس اللہ کو اللہ کی توحید بیان کرنے کے بعد پکارنا چاہیے, تم کہاں کہاں چلے گئے؟ یہ سب شیطان کے دھوکے ہیں میرے عزیزوں. تو سب سے پہلے جو چیز صحیح کرنی ہے وہ اپنی توحید درست کرنی ہے, کیونکہ توحید کے بغیر تو سب بیکار. میں ابھی آپ سے کہوں گا کہ سنیے, اگر تم نے ایک تھوڑی سی نیکی کر لی, حدیث میں کیا آتا ہے کہ اگر تم نے سبحان اللہ کہہ دیا, سبحان اللہ, تو اللہ اس قدر نیکیاں دیتا ہے کہ آسمان و زمین بھر جاتے ہیں. یہ تمہارا کمپیوٹر فیل ہو جائے گا, نیکیاں جوڑ نہیں پائے گا. اس قدر نیکیاں اللہ صرف سبحان اللہ کہنے پر دے دیتا ہے. لیکن ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسی رہروے منزل ہی نہیں. تم چلے آئے ہو سبحان اللہ کہتے ہوئے, لیکن تمہارے ساتھ میں تو شرک داخل ہے. اس شرک کے ساتھ میں تمہاری دعا کیسے قبول ہو؟ اس شرک کے ساتھ میں تمہاری عبادت کیسے قبول ہو؟ اللہ تو 2 رکعت نماز پڑھنے پر بھی نواز دیتا ہے, اس قدر نواز دیتا ہے کہ تم اتنا لے بھی نہیں پاؤ گے, تمہارا دامن تھک جائے گا, تم لیتے لیتے تھک جاؤ گے, اللہ دیتے دیتے نہ تھکے گا, تمہارا دامن تنگ پڑ جائے گا. لیکن یہ 2 رکعت شرک سے خالی تو ہوں. اس دل کے اندر جو چور بیٹھا ہے, جس نے درود کے نام پر اللہ کے نبی کو بلانا سکھایا تم کو, درود پڑھو. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا, جس نے میرے اوپر 1 مرتبہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرے گا. اب شیطان نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا, اب تو یہ بندہ درود پڑھے گا, اب تو یہ اللہ کی رحمتیں پائے گا, اب اسے کیسے گمراہ کیا جائے, کیا کیا جائے, کون تگڑم لگایا جائے, کون سا تکا لگایا جائے, اس کے اوپر کون سی پلاننگ کی جائے. تو شیطان نے آ کر کیا کہا کہ ارے سنو, تم درود پڑھ رہے ہو,
نے کہا ہاں درود پڑھ رہے ہیں. کہا بہت اچھا کام ہے, تم کو معلوم ہے درود کا فائدہ کیا ہے؟ کہا بتاؤ بھائی درود کا کیا فائدہ ہے؟ کہا درود کا فائدہ یہ ہے کہ جب تم درود پڑھو گے تو اللہ کے نبی تمہاری مدد کو آئیں گے. نے کہا اچھا, جب تم پریشان حال ہوگے, مصیبت میں ہوگے, گنہگاری پر ہوگے, اللہ کے رسول اتر کے آئیں گے اور تمہاری مدد کریں گے. نے کہا اچھا, اب تو ہم اور درود پڑھیں. اب اس نے درود پڑھنا شروع کر دیا. دیکھا شیطان مردود نے اس کو شرک میں کے اندھیروں میں ڈھکیل دیا. اب یہ پوری زندگی پڑھتا رہے, کوئی فائدہ نہیں, سب بیکار. عقیدہ کیسے گمراہ کر دیا, کیسے چکر چلا دیا کہ تم پڑھ رہے ہو درود اور شیطان نے تمہارے دماغ کے اندر یہ جھوٹا, یہ کفریہ, یہ شرکیہ عقیدہ بٹھا دیا کہ تم درود پڑھو گے اور اللہ کے نبی تمہاری مدد کو آئیں گے. جیسے عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں کہ تم اگر عیسیٰ مسیح کو پکارو, یہ کراس اگر ایسے ایسے کر لو تو عیسیٰ علیہ السلام کسی بھی شکل میں آئیں گے, چاہے جانور کی شکل میں آ جائیں, چاہے کوے کی شکل میں آ جائیں, درخت کی شکل میں آ جائیں, انسان کی شکل میں آ جائیں, وہ آئیں گے اور تمہاری مدد کریں گے. ملا دیے ڈانڈے, داخل کر دیا شرک کے اندر. اب تم درود بھی پڑھ رہے ہو اور اللہ کے ساتھ شرک بھی ہو رہا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ اپنے آپ کو درست کر لو سب سے پہلے کہ تم جب بھی کچھ مانگو گے تو ایک اللہ سے مانگو گے اور اللہ کے علاوہ تم کسی سے طلب نہیں کرو گے. جس کے اوپر موت طاری ہو گئی, اب آپ اسے پکار نہیں سکتے, اب اسے بلا نہیں سکتے. دنیا دار الاسباب ہے, آپ ایک دوسرے سے مدد لیں وہ چلے گا, ٹھیک ہے, لیکن جس پر موت طاری ہو گئی, جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا, اب اسے آپ پکار رہے ہو اپنی مدد کے لیے, یہی شرک ہے, یہی کفر ہے. موسیٰ کو پکارو تو بھی مشرک, اور عیسیٰ علیہ السلام کو پکارو تو بھی مشرک, اور سیدنا عزیر کو پکارو تو بھی مشرک, اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو پکارو تو بھی مشرک. جس کو بھی پکارو, کسی نبی کو پکارو تو بھی مشرک, کسی ولی کو پکارو تو بھی مشرک, کسی فرشتے کو پکارو تو بھی مشرک, کسی امام کو پکارو تو بھی مشرک, کسی قبر والے کو, کسی مردہ کو پکارو تو بھی مشرک. اللہ کے رسول نے 2 4 کی طرح صاف کر دیا ہے. اب اس کے بارے میں کوئی شک نہ کرنا. اے اللہ کے بندو, سب سے پہلے اللہ کے توحید پر آ جاؤ. فریق فی الجنہ, ایک فریق ہوگا جو جنت میں جائے گا, وہ فریق فی السعیر, اور ایک فریق ہوگا جو جہنم میں جائے گا. جو توحید پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا, جو شرک پر ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ بنیاد ہے. اب اس کے بعد آپ نیکیاں جو بھی کریں گے سب قابل قبول ہیں. آپ توحید پر آ گئے, توحید کو آپ نے اختیار کر لیا, اب جو نیکیاں آپ کریں گے سب قابل قبول ہیں. ایک مرتبہ اگر آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو کیا ثواب, آپ کو حدیث سناتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار, اے میرے سچے معبود, مجھے ایک ایسا کلمہ سکھا دے کہ جس سے میں تجھے پکاروں تو تم میرے اوپر خوش ہو جائے, اپنی رحمتوں کا نزول کر دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے کلیم اللہ, اے میرے پیغمبر, تو لا الہ الا اللہ کہا کر. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک سب کہتے ہیں, مجھے کوئی مخصوص کلمہ دے دیجئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ, اگر زمین و آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے میرے سوا, اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے, تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا. معمولی سمجھتے ہو لا الہ الا اللہ کو؟ یہ جان ہے پوری کائنات کی. اللہ کا نام شامل ہے. اللہ اکبر کبیرہ, کون ہے اللہ سے بڑا؟ کوئی نہیں ہے, سب چھوٹے ہیں, سب بونے ہیں, سب محتاج ہیں. وہ دیتا ہے تو سب پاتے ہیں, وہ عطا کرتا ہے تو سب کو ملتا ہے. اس نے زندگی دی تو لوگ بولنے کے لائق ہوئے, اس نے آنکھیں دی تو لوگ دیکھنے کے لائق ہوئے, اس نے سماعت دی تو لوگ سننے کے لائق ہوئے, اس نے رگوں میں خون دوڑایا تو لوگ چلنے کے لائق ہوئے. وہ سارے پیغمبر سب اسی صف میں کھڑے ہیں. خالق تو وہ ہے, باقی سب مخلوق ہے.
مالک تو وہ ہے، باقی سب معبود، سب کے سب غلام ہیں۔ اللہ عطا کرنے والا ہے، اللہ بڑا ہے۔ اللہ کی توحید کو لوگوں اختیار کر لو، سب سے بڑی نیکی تم نے پا لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول ہمیں بتائیے سب سے بڑا گناہ کیا ہے، جس گناہ سے بڑا کوئی گناہ نہ ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سب سے بڑا گناہ؟ سوچ کے دیکھیے کیا ہوگا گناہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ ہے شرک کرنا، ان تشرک باللہ، کہ تو شرک کرے اللہ کے ساتھ، جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے وجود بخشا، تجھے ہاتھ پیر دیے، کان دیے، ناک دی، زبان دی، آنکھیں دی، سر دیا، دل دیا، دماغ دیا۔ آج تو چل رہا ہے، بول رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، گردن اٹھا اٹھا کے چل رہا ہے، اکڑ کر چل رہا ہے، یہ کس نے دیا تجھے؟ اسے ایک اللہ نے دیا، اور تو اسی کے ساتھ شریک کر رہا ہے، تو اسی کو بھول گیا۔ سب سے بڑا ظلم شرک ہے، یہ بنیاد ہے۔ میرے نوجوانوں بہت کان کھول کر سنو، آج کل دجال کے آنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس دجال کے آنے سے پہلے بہت سارے اس کے ہرکارے آئیں گے جو تمہیں اللہ کی توحید سے دور کریں گے۔ کوئی نماز کے نام پر، کوئی روزے کے نام پر، کوئی ذکر کے نام پر، کوئی اذکار کے نام پر، کوئی اماموں کے نام پر، کوئی امام حسین کے نام پر، امام علی کے نام پر، امام زین العابدین کے نام پر، 12 اماموں کے نام پر تم کو لے کر جائیں گے اس طرف۔ یاد رکھو یہ شیطان مردود تمہیں چاروں طرف سے گھماتا پھرے گا، لیکن اگر تم چاہتے ہو سچی راہ اختیار کرنا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پکڑ لو، اسے اختیار کر لو۔ آج کل سب سے بڑا بگاڑ جو ہمارے نوجوانوں میں ہے وہ سوشل میڈیا کی لائن سے آ رہا ہے۔ آپ کہیں کہ اچھا بگاڑ کا مطلب یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر لوگ گانے سن رہے ہیں، لوگ فلمیں دیکھ رہے ہیں، یہ بگاڑ ہے؟ نہیں، اس سے بھی بڑا بگاڑ، بہت بڑا بگاڑ وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ایسے داڑھی رکھے ہوئے علماء، مولانا، پگڑی باندھے ہوئے لوگ، دجال صفت لوگ موجود ہیں جو تمہیں اللہ کی توحید سے ہٹا کر تمہیں شرک میں داخل کر رہے ہیں، تمہیں کفر میں داخل کر رہے ہیں۔ یہ ہے سب سے بڑا المیہ، یہ ہے سب سے بڑا بحران، یہ ہے شیطان کا وہ تیر، وہ چال جو جب دماغ کے اوپر لگتا ہے تو انسان کو سیدھے مشرک بنا دیتا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ نے زندگی دی ہے، یہ موقع دیا ہے۔ ہم امتحان حال میں جس طرح بیٹھے ہوتے ہیں، اور امتحان حال میں جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے پرچہ آتا ہے، اور اس پرچے میں کچھ سوال ہوتے ہیں، ہم اس سوال کو حل کرتے ہیں۔ جب اس سوال کو ہم حل کرتے ہیں اسی بنیاد پر ہم پاس ہوتے ہیں یا فیل ہوتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی امتحان ہے، اور ہماری زندگی کے اندر ہمارے سوالات جو ہیں ان میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہ بنو۔ دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی، بتائی ہوئی شریعت کی پیروی کرو، اپنی مرضی سے، اپنے دل اور دماغ سے کوئی اور شریعت کی پیروی نہ کرو۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ تم دین اسلام پر کے تابع رہو، سنتوں پر رہو، بدعتوں میں گرفتار نہ ہو۔ میرے عزیزو، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ موت اور زندگی اللہ نے اس لیے رکھی ہے تاکہ وہ دیکھے تم میں سے کون حسن عمل لے کر آتا ہے۔ حسن عمل، مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ تم زیادہ عبادتیں لے کر آؤ، وہ نہیں کہتا ہے کہ تم خوب عبادتیں لے کر آؤ، وہ کہتا ہے تم صحیح عبادتیں لے کر آؤ۔ حسن عمل دو چیزوں کا نام ہے۔ میرے عزیزو ذرا توجہ دیجیے گا، بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات آپ کے سامنے بیان کرو، بہت اہم بات ہے۔
دو چیزوں کا نام حسن عمل. حسن عمل اللہ میزان پر رکھے گا، حسن عمل تولا جائے گا، حسن عمل کی بنیاد پر اللہ جنت عطا کرے گا، حسن عمل کی بنیاد پر جنت الفردوس ملے گی، حسن عمل کی بنیاد پر قبر کے سوالات میں آپ کو آرام ملے گا، برزخ کی زندگی میں سکون ملے گا، میدان محشر میں سکون ملے گا، اللہ کے عرش کے سائے میں آپ ہوں گے، جنت الفردوس کے مکین ہوں گے، جہنم سے خلاصی مل جائے گی. حسن عمل کی بنیاد پر. حسن عمل کیا ہے؟ نیکیاں کیا ہیں؟ عبادتیں کیا ہیں؟ دو چیزوں کا نام ہے میرے عزیزوں، دو چیزوں کا نام ہے. پہلی چیز، جو عبادت آپ کر رہے ہیں وہ اللہ کے رسول سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اپنی مرضی سے نہ ہو. قرآن پاک نے کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دل کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. وہ کہتے ہیں میرا دل کہتا ہے یہ کرنا چاہیے، اس میں حرجہ کیا ہے، اس میں برائی کیا ہے، اس کو کر لیا جائے. نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الفارق الفاصل، وہ فارق ہیں، فاصل ہیں، وہی کفر اور ایمان کے بیچ میں فاصلہ ہے، وہی حق بتانے والے ہیں، وہی ہمارے امام ہیں. وہ جو بتائیں گے وہ سچ ہوگا، اس کے علاوہ سب باطل ہوگا. لہذا تم جو عبادت کرنے چلو پہلے دیکھ لو کہ اللہ کے نبی نے کیا بتایا ہے، صحیح حدیثوں میں کیا آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، صحابہ کرام نے کیسے عمل کیا. بس اس کو دانتوں تلے مضبوطی سے پکڑے رہو. یہ ہے پہلی چیز، جو بھی عمل کرو وہ اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. اسی کو سنت کہتے ہیں، یہی شریعت، اسی کو دین کہتے ہیں، اسی کو حسن عمل کہتے ہیں. حسن عمل کی دوسری شرط، تم جو بھی کر رہے ہو اللہ کے لیے کرو، اس میں شرک کو داخل مت کرو، ریاکاری مت کرو، دکھاوے کے لیے مت کرو. اللہ فرماتا ہے انا اغنی الشرکاء یعنی شرک، میں سارے شریکوں سے زیادہ شرک سے بے نیاز ہوں. کسی نے کوئی عمل کیا اور اس کے ساتھ میں اشرک فیہ معی غیری، اس کے ساتھ میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو ملا دیا، ترکتہ وشرکہ، میں چھوڑ دیتا ہوں اس کو اور اس کے عمل کو، مجھے نہیں چاہیے ایسا عمل. اللہ کے لیے سجدہ کیا، گئے مزار پہ سجدہ کر رہے ہیں. ادھر اللہ سے کہا ہے اللہ مجھے بیٹا بیٹی دے دے، جو بھی مانگنا ہے مانگا. ادھر گئے آپ کسی قبر پہ، وہاں جا کر مانگا ہے، کسی درخت کے پاس مانگا ہے، کسی جادوگر کے پاس گئے تعویذ لکھوا کے چلے آئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لے جاؤ اپنی عبادتیں، مجھے یہ عبادتیں نہیں چاہیے. تو حسن عمل میرے بچوں، میرے عزیزوں، میری ماؤں بہنوں، دو چیزوں کا نام ہے. ایک اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اپنی مرضی سے نہ ہو. اپنی مرضی سے کفار مکہ نے کیا کیا تھا؟ کفار مکہ نے کہا کہ یہ کپڑے پہن کر ہم طواف کرتے ہیں، اللہ کیسے خوش ہوگا، اللہ کو خوش کرنا ہے تو ان کپڑوں کو اتار دو. ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے، یہ سوچ کر کہ اللہ راضی ہو جائے گا. اللہ فرماتا ہے ہم اس باتوں سے راضی نہیں ہوتے. تم اپنی مرضی سے عبادت نہ کرو، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرو. اللہ نے اپنا رسول بھیج دیا اور کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے. یہ تمہارے اوپر اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے تمہارے اوپر. محمد مصطفیٰ اللہ کی نعمت ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا انعام ہے ہمارے لیے کہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ ہمارا نبی ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. تم کامیابی چاہتے ہو، محمد مصطفیٰ کی پیروی کرو، ہم خوش ہو جائیں گے، تمہارے عمل کو قبول کر لیں گے. اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اور دوسری بات صرف اللہ کے لیے ہو، اس کے ساتھ میں کوئی شریک نہ ہو. میرے عزیزوں، یہ چند باتیں تھیں جو میرے ذہن میں آئی اور میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے یہ اس وقت کا سب سے ضروری مدعا ہے، سب سے اہم بات ہے. لوگ سمجھتے ہیں مکان بن جائے، پراپرٹی ہو جائے، اچھی شادی بیاہ ہو جائے، یہ سب ہمارے مسائل ہیں. ہمارے مسائل یہ نہیں ہیں. ہمارے مسائل یہ ہیں کہ توحید درست ہو جائے، سب درست ہو جائے گا، سب صحیح ہو جائے گا. اور اگر توحید درست نہیں ہوگی تو اللہ کا عذاب آتا رہے گا، اللہ کے یہ کوڑے ہم پر پڑتے رہیں گے.
میں اپنی باتوں کو انہی باتوں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، سیدنا محمد مصطفیٰ سید الانبیاء والمرسلین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔